السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ المطففین کے 4 سبق یہاں تک ہم نے آیت نمبر 32 تک ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم سورۃ المطففین کا آخری اور سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبق کے شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے دیکھنے والے ویورز کے لیے اور جو قرآن مجید شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آن لائن یہ کلاسز کا انشاءاللہ تعالی آغاز کرنے جا رہا ہوں، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی کچھ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بتلاؤں گا کہ اس کے کیا پروسیس ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ جب وہ کلاسز لیں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور ہماری محنت سے انشاءاللہ آپ اچھا قرآن پڑھیں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، یہاں پر ہم فا کو جب لام سے ملائیں گے پھر یہ الف ختم ہو جائے گی، پھر اس الف کی ہونے کی وجہ سے ہم فا کو کھینچیں گے نہیں، فا کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے۔ یہاں پر میم کو بھی ہم ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ ذال کے بعد یا ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ آمنو، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو کھینچیں گے۔ من الکفاری، نون کو ہم لام سے ملائیں گے، اسی طریقے سے کاف کو بھی فا سے ملائیں گے، فا کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ فا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو ہم بالکل باریک کر کے پڑھیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ضاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہا کو بالکل گلے سے صاف کر کے پڑھیں گے۔ کاف کے بعد واو ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ، لام کو ہم ڈائریکٹ اس لام سے ملائیں گے، اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس حمزہ کو بھی نہیں، الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس لام کے بعد لکھا ہوا تو الف ہے، لیکن جب اس پر زبر آ گیا اب یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن گیا۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے بعد الف کے اوپر مد ہے، لہٰذا اس را کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، چھوٹا سا حمزہ نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، نون پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا، غا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غا کے بعد را ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، واو ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الف کی مقدار یعنی را کو کھینچیں گے۔ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ، سا کے بعد واو پر تشدید ہے، لہٰذا واو کے اوپر تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ کفار ما كانوا، میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے میم کو کھینچیں گے۔ كانوا يفعلون، اسی طریقے سے کاف کے بعد بھی الف ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نون کے بعد واو ہونے کی وجہ سے نون کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا۔
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آج سورۃ المطففین مکمل ہوئی اور عامہ پارہ ہم نے 3 حصے عامہ پارے کے مکمل کر لیے۔ ہر پارے کے 4 حصے ہوتے ہیں، 3 حصے الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے۔ اب صرف ایک حصہ یعنی آخری پاؤ رہتا ہے، تو ایک بار روانگی کے ساتھ سبق پڑھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانوا يفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔